علیہ وسلم سے انہوں نے جنت حاصل کی 2 مرتبہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو۔ کس وجہ سے؟ جو مال ان کے پاس تھا اس مال سے ایک کنواں انہوں نے خریدا اور اس کنویں کو خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید حیرت ہوگی کہ آج بھی مدینہ منورہ کی بینک کے اندر عثمان ابن عفان کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے اور بیر عثمان، اور وہاں پر جو باغ ہے اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں سے غریبوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ آپ سوچئے یہ بیر عثمان کا معاملہ۔ مسجد نبوی شریف جہاں پر ہم نماز جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اگر مال نہ ہوتا تو یہ مسجد نہ بنتی، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیموں کی جگہ خریدنے کے حوالے سے فرمایا۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس زمین میں خریدتا ہوں، قیمت دی، زمین خریدی، وقف کر دی، آج لوگ اس میں نماز پڑھنے اور 1 رکعت کے عوض میں 50,000 کا ثواب مل رہا ہے۔ تو مال کمانا برا نہیں، لیکن اب میں آپ کو مال کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہوں۔ مال کے استعمال مدینے میں قحط پڑا، لوگ دانے دانے کے محتاج، اتنے میں شام سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹوں سے بے شمار اونٹوں میں لدے ہوئے غلے وغیرہ اور اناج وغیرہ آیا۔ اب مدینے میں جو تاجر تھے ان کو پتہ چل گیا کہ عثمان غنی کا قافلہ آ چکا ہے، سامان تجارت آ چکا ہے۔ تو صبح حضرت عثمان غنی مارکیٹ میں پہنچے، اس سے پہلے مدینے کے سارے تاجر جمع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا عثمان بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں؟ بولے بتاؤ۔ تو ایک نے کہا میں 1 کے عوض کے اندر 2 دوں گا، ڈبل جو تمہاری قیمت ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں جیسا آج لوگ کہتے ہیں، قسم سے ایمانداری سے کہتا ہوں میری اتنی کی خریدی ہے، جبکہ اس سے زیادہ کی ہوتی ہے، لیکن ایمان کو بیچ میں لا کر کے وہ کہتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، کہہ دیتے تھے مطلب سب مان لیتے تھے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا جو آپ کی کوسٹنگ ہے اس کا ڈبل ہم سے لے لو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک اور بیپاری کھڑا ہو گیا، اچھا 3 گنا لے لو۔ کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ چوتھے بیپاری کھڑے ہوئے، کہا 4 گنا لے لو۔ کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ یہاں تک کہ 6 بڑے بڑے بیپاری کھڑے ہو کر انہوں نے قیمت لگائی، بولی لگائی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو وہ بیپاری سوچنے لگے ہم سے بڑا کوئی بیپاری تو ہے ہی نہیں، اب زیادہ دینے والا کون ہے؟ تو پوچھ لیا حضرت عثمان غنی سے عثمان یہ تو بتاؤ کہ اس سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ فرماتے مجھے 1 کا 10 گنا مل رہا ہے۔ کہا کون دے رہا ہے؟ کہا میرا مولا دے رہا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے یہ سارا غلہ مدینے کے غریبوں کے لیے فری میں دے دیا۔ یہ ہے تب جنت ملتی ہے۔ یہ مغربی سوچ ہے کہ اپنی کمائی صرف اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ اسلامی سوچ یہ ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے مالوں کے اندر ان لوگوں کا بھی حق ہے جو بے روزگار ہیں۔ اگر کسی بے روزگار کو ہم دے رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے، اس کا حق ہم اسے دے رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو مٹیریل سوچ بن چکی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ سوچ ہمیں جو ہے سیلفش بنا دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس آیت کے ذریعے آپ سمجھ لیں جو دنیا کو پرماننٹ جگہ سمجھتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے، کوئی سرمایہ نہیں آخرت کے لیے، اور دنیا 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 کے لیے نماز چھوڑ دینا، دنیا کے لیے تلاوت چھوڑ دینا، دنیا کے لیے حلال و حرام چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں کرنا۔ آپ سے میں بتاؤں، ایک صاحب نے بنگلو بنایا، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس گیا، بہت لوگ آئے بنگلو دیکھنے کے لیے، دیکھا سب نے کیا خوبصورت بنگلہ ہے، کتنے اچھے کارٹن ہیں، کتنے اچھے، کتنا اچھا ڈیکوریشن ہے، ساری چیزیں آئے دیکھے اور تعریف کر کے چلے گئے۔ محلے کے ایک بزرگ کو بلایا اس نے، کہا حضور آپ کے بھی قدم پڑ جائیں، تو سبحان اللہ وہ گئے بزرگ، دیکھا نظر گھمائی اور نظر گھما کر کے واپس آ گئے۔ کہا حضور آپ کو پسند نہیں آیا؟ کہا بیٹا سنو اس بنگلے میں جو بھی رہے گا مر جائے گا۔ تو بھی پڑھا لکھا تھا، سلجھاؤ آدمی تھا۔ کہا حضرت کوئی جھوپڑی میں رہے تب بھی تو مرنے والا ہی ہے،
کوئی کہیں ایسا تو ہے نہیں کہ پرماننٹ رہے گا، بنگلوں میں رہے گا تو بھی مرے گا، جھوپڑے میں رہے گا تو بھی مرے گا، سب مرنے ہی کے لیے تو پیدا ہوئے۔ کیا کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں کوئی مرے گا نہیں؟ کہاں؟ ہاں، وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں انسان ہمیشہ رہنے والا ہے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ تیرا گھر بھی فنا ہو جائے گا سب کچھ، تو وہاں کی تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ وہاں کا گھر تو نے بنایا، یہاں کا تو بہت کچھ بنا لیا، وہاں کا تیرے پاس کیا ہے؟ وہاں کا تیرے پاس کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ اور اب یہ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ الحمدللہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ علماء اہل سنت بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خیر خواہان امت بھی موجود ہیں۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ آج جو ہماری سچویشن ہے، اس سچویشن سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ علمی افلاس ہے اور ساری تکلیفیں ہیں، اس سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ ایک حدیث پر اگر پوری دنیا کا مسلمان عمل کرتا تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جاہل مسلمان آپ کو نہ ملتا۔ آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان کسی غیر کے پاس جا کر کے علاج نہ کرواتا اور آج جنریشن خراب نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے 3 کام کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ادھر مرا، اب کوئی نیکی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ادھر روح قبض ہو گئی، اب نماز اس کے اوپر نہیں ہے، روزے اس کے اوپر نہیں ہے، تلاوت، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر اب کوئی نیکی کرنے کا ٹائم ختم۔ جو اللہ نے نیکی کی عمر دی تھی وہ نیکی کی عمر ختم ہو، جو عمر دی تھی وہ عمر ختم ہو گئی۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کر کے مرا، اگر وہ 3 چیزیں 3 کام وہ کر کے مرا تو قبر میں سویا بھی ہوگا، اسے ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے دینی دنیاوی تعلیمی ادارہ قائم کر کے مرا تو جب تک لوگ اس مدرسے سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے علمی استفادہ کریں گے، ان ساری چیزوں کا ثواب اس کو اللہ عز و جل قبر میں عطا فرمائے گا۔ اگر ہر مسلمان اس پر عمل کرتا اور مرنے سے پہلے کچھ اس طریقے کے ادارے قائم کرتا تو آج ہماری بہنوں کو غیروں کی اسکول میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی اور وہاں پھر بے پردہ جا کر کے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانے کے لیے دھکے کھانے کی ضرورت نہ پڑتے۔ مرنے سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے کام کا فرمایا کہ ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اگر کوئی شخص اس طریقے کا کام کر کے مرا ہے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ جو علم کا اس نے کیا ہے اس کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ کیا ہم میں کسی کے ذہن میں یہ، اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میں اگر کالج نہیں بنا سکتا، یونیورسٹی نہیں بنا سکتا، دارالعلوم نہیں بنا سکتا تو کم از کم 10 20 25 مکتب ہی قائم کر دوں، یہ تو کروں، اتنا تو کروں۔ اگر اپنے لیے دنیا کا بہت کچھ بنانے کی بجائے امت مسلمہ کے لیے کچھ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دینی ادارے بنا لیتا تو جب تک اس میں لوگ پڑھتے رہتے اس کا فائدہ ملتا رہتا۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی شخص ہاسپٹل قائم کر کے مر رہا ہے، کنویں کھدوا کے مر رہا ہے، مسافر خانے بنا کر کے مر رہا ہے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آج مسلمان اپنی ہاسپٹل وغیرہ بنائے ہوتے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان لوٹے نہ گئے ہوتے۔ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا ہاسپٹل بھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود ایسا ہاسپٹل نظر نہیں آتا جہاں پر دنیا کے ہر طبقے کے لوگ آ کر کے علاج کراتے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ رعایت کے ساتھ علاج و معالجے کا انتظام ہوتا ہو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری چیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد۔ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے نیک اولاد کو چھوڑ کر کے مرتا ہے تو ساری اس کی نیکیوں کا ثواب اللہ مرنے والے ماں باپ کو عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچہ مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تین کام ہمیں مرنے سے پہلے کر کے مرنا چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر پروردگار نے نوازا تو ہم بہت بڑی یونیورسٹی نہیں قائم کر سکتے، کالج نہیں بنا سکتے، اسکول نہیں بنا سکتے، تو کم از کم نرسری بنا لیں، مدرسہ بنا لیں، دارالعلوم بنا لیں، تاکہ بچے وہاں سے علمی استفادہ کریں اور مرنے کے بعد ہماری قبر کے اندر ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جسم کو غذا پہنچانے کی صرف فکر کرنا اور روح کو اس کی غذا پہنچانے کی فکر نہ کرنا یہ مادیت ہے، اور مغرب ہمیں اسی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے کہ پیٹ پرست بن جاؤ، پیٹ کی محبت میں لگ جاؤ، اپنی فکر میں لگ جاؤ، خدا کے بندے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر نہ کرو۔ اور آج اسی سوچ نے ہمارے دل و دماغ پر کنٹرول کر لیا ہے، اور ہم ڈے بائی ڈے خود کی ترقی کا تو سوچ رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن کے اندر امت مسلمہ کے فائدے کے بارے میں کوئی خیال یا کوئی تصور نہیں آتا۔ یہ مغربی فکر ہے، یہ مغربی سوچ ہے، اور ایک غلط سوچ مغربی یہ بھی ہے کہ دین پر عمل کریں گے تو بھوکے رہیں گے۔ اب اس سوچ کو میں کلیئر کر دوں، میں کہتا ہوں لوگوں کو روزی ملتی ہی ہے دینداروں کی وجہ سے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جس نے نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ کوئی کیا عطا کرے گا؟ خدا عطا فرمائے گا، اس نے وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ بالکل سچ ہے۔ اسلام پر عمل کرنے سے روزی چھینی نہیں جاتی، روزی بے حساب دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ مولانا لوگ غریب ہیں، دین پر عمل کرنے والے غریب ہیں، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، جتنا سکون ادھر نظر آئے گا اتنا سکون کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں آپ نے مال کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن مال اس لیے کمایا جاتا ہے تاکہ سکون ملے، اس لیے سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے کہ سکون ملے، لیکن جتنا مال بڑھتا جا رہا ہے سکون غارت ہوتا جا رہا ہے، جتنے اعمال بڑھاؤ گے اتنا اللہ عز و جل سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ سکون میں غریب نواز نظر آ رہے ہیں، غوث پاک نظر آ رہے ہیں، اولیاء کاملین نظر آ رہے ہیں۔ ان کے سکون کا عالم تو یہ ہے جو ان کے پاس پہنچ جائے اسے بھی سکون مل جاتا ہے، انہیں بھی سکون مل جاتا ہے۔ مغل بادشاہوں کے مقبرے پہ کوئی چادر چڑھانے والا نہیں، خواجہ کی بارگاہ کے اندر بھیک مانگ، بادشاہ کو بھی دیکھ لو، مغل بادشاہ چلتا تھا تو خادموں کی قطار لگی رہتی تھی، کوئی جبہ پکڑتا تھا، کوئی ہاتھ میں جو ہے وہ سپاری لے کر کھڑا ہوتا تھا، کوئی کیا لگے، اتنے خدام تھے، لیکن آج قبر کے اندر پڑے ہیں، کوئی ان تک جانے والا نہیں۔ لیکن میرے خواجہ جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے، جھوپڑے میں رہتے تھے، اور آپ کا مکان جو ہے وہ اتنا سادہ تھا کہ چٹائی پر آرام کرتے تھے، لیکن آج بھی معاملہ یہ ہے کہ خواجہ کی چوکھٹ کی خاک مل جائے تو آدمی اسے سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لیتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھی زندگی اللہ تمہیں دے تو تم مال کے ذریعے نہیں، اعمال کے ذریعے حاصل کرو۔ مال بھی حاصل کرو لیکن مال کو اس راہ میں لگاؤ جس راہ پر لگانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں سے بھی لوگ سن رہے ہیں میں انہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی ایجوکیشن کی ایک ونگ ہے الحمدللہ جس کا نام امید ہے. اس امید کے پلیٹ فارم سے اس ونگ کے ذریعے الحمدللہ بہت ساری چیزیں اس وقت جو ہے نوجوانوں کی اصلاح اور پروفیشنل کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہیں. خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا کام اس ونگ کے ذریعے ہو رہا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کونسلنگ کا مسئلہ ہے اور کیریئر گائیڈنس کا مسئلہ ہے, علاج و معالجے کا مسئلہ ہے اور کسی قسم کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ العظیم ہماری ٹیم امید آپ کی رہنمائی کرے گی. جو بھی اسٹوڈنٹس پروفیشنل اس ونگ سے جڑنا چاہتے ہوں اس ونگ کے اندر اپنا نام درج کروائیں اور جو ویب سائٹ جو وہاں پر ایڈریس دیا گیا ہے اس پہ آپ رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مٹیریالزم ورسز اسپریچوالٹی پر ایک جامع خطاب آپ نے سماعت فرمایا. اب ذکر اور دعا کا وقت ہے مگر حضرت کی اجازت سے ایک چیز بس 2 منٹ کے لیے پلے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. جس طرح سے SDI چینل ہے نا جس پہ سب ویڈیوز آتے ہیں, ایسے SDI آڈیو بھی ہمارا ایک چینل, وہ بھی یوٹیوب پر ہی ہے لیکن اس میں صرف آڈیوز آتے ہیں. اور اس وقت ایک نئی چیز جو ہم لانچ کر رہے ہیں آج اس اجتماع میں اینول 29 میں, وہ ہے کنز الایمان, جس کو ہمارے قاری ریاض الدین صاحب نے تلاوت کی ہے اور مولانا افضل برکاتی صاحب نے اردو میں کنز الایمان ٹرانسلیشن پڑھا ہے. یہ فرسٹ ٹائم SDI کی طرف سے ایک تحفہ 29 اینول سنی اجتماع کے موقع پر ہم ریلیز کر رہے ہیں, تو اس کی جھلک سماعت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا, بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین. روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم کو سیدھا راستہ چلا, راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا, نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. سبحان اللہ. انشاءاللہ کل سے روزانہ عشاء کے بعد ایک سورت SDI آڈیو پر پلے کی جائے گی. آپ سبسکرائب کریں SDI آڈیو کو اور ڈیلی اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں. قرآن شریف کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور SDI چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اس پر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یورپ کا جو چینل ہے SDI میڈیا, اس کو بھی سبسکرائب کریں. انگلش کے بیانات اس پر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ, اور باقی یہاں جو ہے وہ SDI چینل کے ذریعے ساری نشریات آپ تک پہنچتی رہیں گی. SDI میڈیا پر اور پھر SDI چینل پر بھی آئے گی. لیکن ابھی جو ایک نئی ریلیز ہوئی ہے وہ ہے قصیدۃ الحجرہ, جو قصیدہ مبارکہ جس کے اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی دیواروں پر آج بھی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں, سلطان عبدالحمید کے لکھے ہوئے. اس کا منظوم پوئٹک اردو ٹرانسلیشن حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے کیا ہے, اور اس کا جو عربی قصیدہ اور یہ اردو ٹرانسلیشن مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے, جو ہم ریلیز کر چکے ہیں SDI میڈیا پر. عنقریب SDI چینل پر بھی آئے گا, اس کو بھی آپ دیکھیں. اور جب مدینے جائیں تو ان اشعار کو تلاش کریں جو روضہ انور پر لکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تمام جتنے بھی یہاں پر انوالوڈ ہیں, ہمارے حاضرین, ہماری انوائٹیز جنہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے,
اور اپنا وقت دیا، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اس پر اللہ کا شکر ہے، اس کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اسی تصور میں آگے بڑھنے کے لیے اب ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد تصور مدینہ میں جیسی ہماری روایت رہی ہے، ہمارے امیر ہمیں مدینہ لے چلیں گے انشاءاللہ، اور ان کے پیچھے پیچھے ہم تصور کی حالت میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچیں گے، لیکن اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله 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 الله
أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تصور کریں کہ ہم سب آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کے دربار گوہربار میں حاضر ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کی طرف تصور میں بڑھیں۔ اللہ جلد سے وہ دن لائے کہ حقیقت میں بھی پہنچ جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے ادب و احترام سے بئی طور تحفہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنے رب کے حضور آج تک کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ و استغفار کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا منك بما قسمت لي أنت وليي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأستاذنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اشف أمراضنا وأمراض أولادنا وأمراض المسلمين يا شافي الأمراض اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں جو کچھ بھی گناہوں سے تو معاف فرما دے اے اللہ اے میرے پالنہار حقیقی اے میرے معبود برحق سر تپا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے مولا ایک گھنٹے کا بھی اگر تو حساب لے تو ہم نہیں دے سکتے تو پوری زندگی کا حساب تجھے کیسے دے سکتے مولا لمحہ لمحہ تیری یاد سے غفلت میں تیری نافرمانی میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرتے چلے گئے کوئی عمل ایسا نہیں کوئی نیکی ایسی نہیں جس کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر سکے میرے مولا تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے مولا تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے مولا کرم کی نظر فرما دے رحمت بری نظر فرما دے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما الہ العالمین تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرے مولا پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا الہ العالمین تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا واسطہ مولا ہماری زندگی بھی بہتر فرما ہماری آخرت بھی بہتر فرما
اس دنیا سے دل لگانے کی بجائے ہمیں تیری یاد میں محو رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اے میرے پالنہار حقیقی، میرے معبود برحق، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بالخصوص الحاج عثمان زرودر والا صاحب کی اہلیہ کی مغفرت فرما۔ اس طریقے سے جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ رستم وقا کو شفا نصیب فرما۔ کینسر کی مریضہ رابعہ کو شفا نصیب فرما۔ اور جتنے بھی مرد و خواتین بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ علماء اہل سنت کو شفا عطا فرما۔ مشائخ اہل سنت کو شفا عطا فرما۔ حضور مفکر اسلام، حضور رئیس المفسرین، حضور سراج الفقہا، حضور امین ملت، اور خاص طور پر حضرت سید افضل برکاتی صاحب کو شفا عطا فرما۔ دراز کی عمر بالخیر عطا فرما۔ عبد الرشید ناتھانی کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما۔ میرے مولا، میرے پالنہار حقیقی، میرے معبود برحق، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا واسطہ جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے، اے اللہ حضور ہمیشہ یہی چاہتے رہے کہ ان کی امت کی بخشش ہو جائے، لیکن ہمارا حال ایسا ہے، کوئی نیک کام نہیں، کوئی عمل صالح نہیں، زندگی گناہوں میں گزرتی رہی۔ آج مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ الہ العالمین ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت نصیب فرما۔ مولا کل بروز قیامت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے بہت سارے رفقا، احباب، ساتھی جو ہمارے ساتھ گزشتہ سال تھے، اس سال ہم سے رخصت ہو چکے، سید اشتیاق بابو، حاجی بابا، اور بھی بہت سارے لوگ ہم سے رخصت ہو چکے۔ اے اللہ سب کو کروڑ کروڑ جنت کے جلوے نصیب فرما، سب کی قبر کو بقعہ نور بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے ساتھی عرفان بھائی کی والدہ کی بھی مغفرت فرما۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مولا تیری بارگاہ میں ایک جامع دعا ہم کر لیتے ہیں، جس کے جامع ہونے کے سلسلے میں تیرے حبیب کا بھی فرمان ہے۔ پروردگار اس دعا کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مولا جتنے حاضر ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، آن لائن، اور جتنے فزیکل طور پر یہاں پر حاضر ہیں، جو بھی جہاں جہاں بھی ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں، مولا تو سب کے دل کی تمنا سے واقف، مولا تجھ سے کسی کی تمنا چھپی بھی نہیں، مولا تو پل بھر میں چاہے تو بہت کچھ نواز دے۔ مولا سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور خاص دعا تیری بارگاہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تیرے چلائے سے ہی چل سکیں گے مولا، ہمارے لیے سیدھا راستہ چلنا آسان بنا دے، سیدھا راستہ چلنا آسان بنا دے، سیدھا راستہ چلنا آسان بنا دے۔ اور میرے مولا اس راستے پر چلنے میں ہم تیری مدد مانگ رہے، تو ہماری مدد فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے، اور صلاۃ والسلام کے بعد فوراً جماعت کا اہتمام ہے۔ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے عشاء کی، وہ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے پڑھ لی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور SDI
چینل کو بھی سبسکرائب کریں، SDI میڈیا کو بھی. ٹیم امید کو آپ ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. اور ہمارا ہر ہفتے اتوار کے دن شام 4 بجے سے 5:30 بجے تک ایوری ویک ایجوکیشنل پروگرام نشر ہوتا ہے. وہ بھی SDI چینل پر ہی آتا ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس پر. اس کو آپ ضرور دیکھتے رہیں. اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کو ایک سعادت ابھی ریسنٹلی نصیب ہوئی، سرکار غوث اعظم کا کرم ہوا کہ قصیدہ غوثیہ کو حضرت نے ورڈ بائی ورڈ یعنی ایک سٹینزا، ایک شعر ایکسپلین کیا ہے. وہ بھی SDI چینل پر اپلوڈڈ ہے. آج تک ایسا ہم نے اس کو سمجھانے والا کوئی بیان نہیں سنا تھا، لیکن جو سقان الحب کا سات الوصالی پورا قصیدہ غوثیہ جو ختم قادریہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں، اس کو حضرت نے بڑے بہترین انداز میں ایکسپلین کیا. اس کو بھولیے گا مت، اس کو ضرور دیکھیے گا اور قصیدہ غوثیہ سے اپنی لو کو مضبوط کیجیے گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. باہر نکلیں گے تو باہر ماسک وغیرہ کی پابندی کے جو احکامات ہیں ان کا خیال رکھیے گا اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہی جائیے گا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جھولیاں پھیلاؤ شاہو، سر جھکاؤ کج کلاؤ، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جیسا کہ اعلان کیا تھا، جانے سے پہلے ٹیم امید کے کاؤنٹر پر آپ ضرور جائیں اور وہاں سے جو کچھ بھی آپ کو ملے. اور اگر بیعت کرنا چاہتے ہیں جو حضرات ابھی کسی پیر سے وابستہ نہیں ہوئے، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی جیسے الفاظ پڑھائیں. انٹرنیٹ پر بھی جو لوگ سن رہے ہیں خواتین حضرات، وہ حضرت سے مرید ہو سکتے ہیں. تو حضرت جس طرح سے پڑھائیں ضرور آپ پڑھیں اور سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں شامل ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق کے ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہی توبہ کرتا ہوں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہر فرض واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ،
ہم سب کو سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں امیر سنی دعوت اسلامی کی اجازت سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ رسمی شکریہ نہیں ہے کہ سب کا نام لے کر کرتے تھے ہم آزاد میدان میں، بلکہ یہ تہ دل سے آپ لوگ کا شکریہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی آپ لوگوں نے وقت نکالا اور یہاں پر حاضر رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امیر سنی دعوت اسلامی کا اور تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تاج دے حیات سلامت رکھے، اور یہ خدمت جاری و شاری رہے۔ اور انشاءاللہ دعا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم وادی نور میں ملیں گے، ایسی دعا کرتے ہوئے میں آپ سب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے وہ ساتھیوں کا جنہوں نے چھوٹے سے قلیل عرصے میں محنت کر کے اس کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے کی کوشش کی۔ کچھ بمبئی کے باہر سے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ، اور مجلس شورا کا میں بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شارٹ اینڈ سویٹ. It was really great and appreciated. عثمان بھائی، آپ کے شکریہ کا شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تو انشاءاللہ حاضرین، سامعین، ناظرین اور ایس ڈی آئی چینل کے ناظرین، آپ سب کا شکریہ. انشاءاللہ آئندہ سال ہم پھر اس امید پر کہ وادی نور میں ملاقات ہوگی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ایس ڈی آئی چینل دیکھتے رہیے، اور ہر ہفتہ وار اجتماع کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے. ایس ڈی آئی آڈیو پر کنز الایمان کو سنتے رہیے، اور انشاءاللہ کل ایس ڈی آئی میڈیا پر قصیدہ غوثیہ بھی ریلیز ہوگا ایک نئے انداز میں، اس کو بھی آپ دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال کے اینول اجتماع میں، اور آف کورس اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز میں. تب تک کے لیے اجازت.